وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دن گنے جاتے تھے دن جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے آج زندگی میں پھر ہمیں اس محترم اور مقدس شہر میں ملا دیا۔ یہ دو شہر ہیں، دونوں شہر نبی ہیں۔ ایک کا نام مکہ مکرمہ اور ایک کا نام مدینہ طیبہ۔ ایک میں خدا کا گھر ہے، دوسرے میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ ایک گھر کو خلیل اللہ نے آباد کیا اور دوسرے شہر کی مسجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد کیا۔ ایک نبی علیہ السلام کا مولد ہے کہ ولادت ہوئی، دوسرا نبی علیہ السلام کا مسکن ہے۔ ایک شہر میں نبی علیہ السلام کے اجداد مدفون ہیں اور دوسرے میں نبی علیہ السلام خود مدفون ہیں، آپ کے اہل بیت مدفون ہیں۔ چنانچہ یہ ایک شہر کے دو رنگ ہیں، ایک میں جلال کا رنگ ہے، دوسرے میں جمال کا رنگ ہے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگوں کے مزاج کو دیکھیں تو آپ کو ان میں جلال کا رنگ نمایاں نظر آئے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی چیز خریدتے ہوئے ایک سے دوسری مرتبہ آپ بات کریں تو وہ یہ اللہ کہہ کے کسی کو سمیٹ دیں گے، اور اگر مدینہ طیبہ میں بات کرنے کا موقع ملے تو یہاں لوگوں میں عاجزی، اپنائیت، محبت یہ زیادہ نظر آئے گی۔ تو ایک میں اللہ رب العزت کے جلال کا منظر نظر آتا ہے اور دوسرے میں اللہ رب العزت کے جمال کا منظر نظر آتا ہے۔ یہ دو شہر ہیں جن کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق ہے۔ بمکہ بینی از توحید نورے، بیسرب از حبیب اللہ ظہورے، گریں دو شہر ایمارا ندیدے، جدیدی گرگری دنیا رسیدے۔ اگر آپ نے ایمان کے ساتھ ان دو شہروں کو نہیں دیکھا تو پھر دنیا میں آ کے آپ نے دیکھا ہی کیا ہے۔ یہ مدینہ طیبہ یہ بھی حرم ہے۔ مکہ مکرمہ کو اللہ رب العزت نے حرم قرار دیا حضرت خلیل کی دعا پر، اور مدینہ طیبہ کو اللہ رب العزت نے حرم بنایا اپنے محبوب کی دعا پر۔ آج تک ہم تصور کی آنکھ سے گنبد خضرا کو دیکھتے رہے، آج اللہ نے وہ گھڑیاں دیں کہ ہمارا پورا بدن آنکھ بند کر گنبد خضرا کی زیارت کرے گا۔ نبی علیہ السلام کی مسجد میں حاضری بہت بڑی سعادت۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی،
جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، اور یہاں نماز پڑھنے کا ثواب 10,000 کے برابر۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اس لیے اس کو مدینہ طیبہ کہتے ہیں، طابہ کہتے ہیں، منورہ کہتے ہیں۔ اس شہر کو اللہ کی رحمتوں نے منور کر رکھا ہے۔ مدینہ کے دیوار ادھر جاگتے ہیں، شجر جاگتے ہیں، حجر جاگتے ہیں۔ یہ ایسا شہر ہے۔ ہماری اس عمر میں یہاں حاضری، اس کی مثال یوں ہی ہے، وہیں پیری رہے یسرب گرفتم، نواخاں از سرور عاشقانہ۔ اس بڑھاپے میں نے مدینہ کی راہ کو پایا اور چلا، اور میں سرور عاشقانہ کے ساتھ اپنی زبان سے اشعار پڑھ رہا ہوں۔ وہیں پیری رہے یسرب گرفتم، نواخاں از سرور عاشقانہ، جو عام مرغے کے در صحرا سرے شام، کو شاید پر بفکر آشیانہ۔ میری مثال وہی ہے جس طرح ایک پرندہ سرے شام صحرا کے اندر اپنا گھونسلہ تلاش کرنے کے لیے پروں کو پھیلا دیتا ہے۔ اس عمر میں اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا، میں بھی اپنا آخری آرام گاہ ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر اپنے پر کو میں نے پھیلا دی۔ ہمارے اکابر دعائیں مانگتے تھے، روتے تھے، ہمیں اس شہر کا دیدار نصیب ہو جائے۔ دل میں بسا ہے شوق رہے یار کا حفیظ، جائیں گے سر کے بل جو کبھی وہاں طلب ہوئے۔ چنانچہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ کی طرف چلے تو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی، تو انہوں نے اپنی تاریخی کلام کہا تھا، اج سکھ متراں دی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لولوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما آدمکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ کہ مہر علی تو کہاں اور تیری ثنا کہاں، تیری گستاخ آنکھیں کہاں جا کے اٹک گئی۔ جس ذات کی تعریفیں خود پروردگار فرمائے، اور قرآن جس پر گواہی دے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہے میرے محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ اس محبوب کل جہاں کے ساتھ تیری نگاہیں جا کر لڑ گئی۔ نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں ہے۔ چنانچہ کوٹ مٹھر ایک جگہ ہے، اس میں ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ غلام فرید ان کا نام، بڑا عارفانہ کلام ان کا رہا، بڑی عجیب بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ات میں مٹھڑی نت جان بلب، ہوتے خوش وسدا وچ ملک عرب، ات دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں۔ کہ میں یہاں دھکے کھاتی پھرتی ہوں مگر تیرے نام پہ مفت بک رہی ہوں۔ ات دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیری باندیاں دی میں باندڑیاں۔ میں آپ کے باندیوں کی بھی باندی ہیں، تیرے درد کتیاں نال ادب، کہ تیرے در کے کتوں کے ساتھ بھی میں ادب سے پیش آؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا،
جس کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب کچھ مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ اب دیکھیے مسجد نبی میں ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے، اللہ نے اس کو بنا دیا۔ تو اس جگہ پر اللہ رب العزت نے ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں، بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں، مہک رہی ہے فضائے حرم مدینے میں، حضور آپ کے قدموں پہ مٹنے والوں کا حضور آپ کے قدموں پہ مٹنے والوں کا ہجوم رہتا ہے شام و سحر مدینے میں، میں کیوں نہ منزل عقبا کی جستجو کر لوں، میں کیوں نہ منزل عقبا کی جستجو کر لوں، مجھے نصیب ہوا ہے سفر مدینے میں، یہ آرزو ہے میری اے حبیب رب جہاں، یہ آرزو ہے میری اے حبیب رب جہاں، کہ میں جہاں بھی رہوں دل رہے مدینے میں، بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں۔ تو مدینہ طیبہ انسان عشق و محبت کے ساتھ سفر کرتا ہے، یہ دنیا کے عام سفروں سے ایک انوکھا سفر ہے۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ حاضری کا ارادہ ہو تو انسان اپنے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے،
جسمانی غسل کے ساتھ روحانی غسل بھی کر لے۔ یہ جو سچی توبہ ہے یہ روحانی غسل ہے، گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے، گناہوں سے بالکل اپنے آپ کو صاف کر لے۔ اس لیے کہ دوست سے ملاقات کی ہمیشہ تیاری کرتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ گھر ملنے کے لیے کوئی آئے، آپ سوئے ہوئے ہیں تو کبھی سوئے ہوئے اٹھ کے نہیں آئیں گے، کہیں گے جی ان کو بٹھاؤ میں ذرا وضو تازہ کر لوں، کم از کم ہاتھ منہ دھوئیں گے، پھر دوست سے ملاقات کریں گے۔ اور اگر بڑے سے ملاقات کرنی ہو تو لوگ کپڑے بھی نئے سلواتے ہیں، اور معلوم نہیں اس فنکشن کے لیے کیا کیا تیاریاں کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ طے شدہ بات ہے۔ اب ہم یہاں پر حاضری کے لیے آئے تو ہماری ملاقات کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے ہر گناہ سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ یہ روحانی تیاری ہے، غسل توبہ کر لیں۔ غسل توبہ کے ذریعے جب ہم سچی توبہ یعنی گناہوں کو معاف کروا لیں گے تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کی ہمیں سعادت نصیب ہوگی، تو شرف قبولیت نصیب ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے، سب سے پہلا کام۔ بلا لو اب تو اے آقا، ٹھہر جانا نہیں اچھا، تڑپ کر یوں دلے مضطر کا مر جانا نہیں اچھا۔ مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ تو اس لیے اگر مدینہ طیبہ حاضری ہو تو دل میں نبی علیہ السلام کی سچی محبت، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے رومی پہ راضی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو وہ نیند سلا جانا۔ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا۔ بہرحال اس جگہ پر ہم حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ چنانچہ حرم مدینہ میں داخل ہو تو یہ دعا مانگے کہ اے اللہ یہ حرم محترم ہے، اس کی برکت سے مجھے ہر حرام کام سے محفوظ فرما دے، اور مدینہ طیبہ کی نسبت سے یہ دعا مانگے کہ اللہ مدینہ طیبہ میں مجھے حیات طیبہ عطا فرما دے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ تو اللہ رب العزت سے مدینہ طیبہ کی نسبت سے حیات طیبہ کی دعا مانگے، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف چلا، اس سفر میں مجھے 16 دن لگے، اور 16 دن میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ جتنا قرآن مجید بھی پڑھے پھر یہاں آ کر اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ بھیج دے، ان کی خدمت میں ہدیہ۔ دنیا کا دستور ہے، لوگ ہدیہ لے کے آتے ہیں، دوست کے گھر جاتے ہوئے کبھی پھلوں کی ٹوکری لے جاتے ہیں، کبھی سویٹس کا ڈبہ لے جاتے ہیں، مختلف چیزیں لے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا تحفہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی خدمت میں کثرت کے ساتھ درود شریف، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت، یہ ہدیہ تحفہ ہے جو ہم محبوب حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہاں آ کر پیش کریں گے۔ اب جب یہاں آ جائیں تو ہم
مدینہ طیبہ کی ہر چیز کا احترام اور ادب دل میں رکھیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت نازک طبع تھے، جب بیر علی پر پہنچے تو جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت سنگلاخ زمین ہے، پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ ہاں، قاسم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جس جگہ پر میرے آقا نے اپنے قدم مبارک لگائے ہوں میں قدموں کے ان نشانات کو جوتوں کے ساتھ پامال کر دوں، مجھے زیب نہیں دیتا، میرے آقا کے نشان لگے ہوں۔ اور یہی حال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ مدینہ طیبہ کے اندر سواری نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، لیکن اندر سواری نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ کیا پتا جس جگہ میری سواری کا قدم لگے وہاں میرے آقا کے قدم لگے، اس لیے مالک کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تو یہاں کی چیزوں کا اتنا لحاظ اور ادب کیا جائے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، یہ ایسی ادب گاہ ہے آسمان کے نیچے کہ عرش سے بھی نازک ہے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر می آیت جنید و بایزیدی جا، یہاں آ کر تو جنید اور بایزید کا بھی سانس رکتا ہے۔ اتنی ادب کی یہ جگہ ہے کہ بندہ سانس بھی آہستہ لے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز سے گفتگو کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا ادب کا خیال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے دروازے بنوانے تھے تو انہوں نے بنانے والے کاریگروں کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کی کہ آپ حرم سے باہر دروازے بنائیں گے، سب شور وہاں ہو، اور مسجد میں لا کر فقط اس کو فٹ کر دیں گے تاکہ شور بھی نہ ہو یہاں پر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کوئی شور اگر کرتا تھا تو اس کو پیغام بھجوا دی تھی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم حاضر ہیں۔ تو بہرحال ہم یہاں پر جتنے شوق ذوق محبت کے ساتھ جائیں گے شرف قبولیت پائیں گے۔ آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے، اے زائر بیت نبی یاد رہے یہ، بے قاعدہ جنبش لب یہاں بے ادبی ہے۔ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر اعتراض کر مارتے ہیں۔ اعتراض نہیں کرنا کسی چیز پر بھی، خاموشی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کسی بھنگی کو بادشاہ اپنے دربار میں بلا لے اور بھنگی وہاں پہنچ کر اعتراض کرنا شروع کر دے، نیلی لائٹ تھی یہاں پیلی ہوتی، یہاں لال رنگ ہے وہاں سیاہ رنگ ہوتا، تو اس کی تنقید کوئی برداشت کرے گا؟ کہے گا تو بھنگی، تیری اوقات ہی کہاں تھی یہاں پہنچنے کی؟ ہم نے اگر تجھے یہاں بلا لیا تو تو یہاں تنقیدیں کر رہا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے ہمیں یہاں بلا لیا۔ اب ہم یہاں پر کسی بات پر اعتراض نہ کریں، ورنہ تربیت نہیں ہوتی تو پھر زبان خوب چلتی ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کیوں نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ یہاں خاموشی اختیار کرو، زبان مت کھولو، مت بولو۔ بلکہ ایک واقعہ سناتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ کہ ایک آدمی مدینہ طیبہ میں آیا ہوا تھا، صبح صبح ناشتے کی چیزیں لینے دکان پر چلا گیا اور چیزیں خریدی اس نے،
تو دکاندار نے کہہ دیا کہ بھئی دہی بھی تو لو، تو اس نے روانی میں بات کر دی، کہتے ہیں مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے، بات کر گیا۔ رات کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم کہتے ہو مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے، پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ اب آنکھ کھلی تو بڑا گھبرایا، علماء سے پوچھا، ہر بندہ کہے کہ بھئی خواب اگر ایسا ہے تو تمہیں چلے جانا چاہیے، جی بھی نہیں چاہتا تھا۔ تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوست بھی تھے، آپ کے چچا بھی تھے، میں ان کے جگہ پر حاضر ہوتا ہوں اور وہاں جا کے کچھ تلاوت کرتا ہوں، ایصال ثواب کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، تاکہ اس برکت سے نبی علیہ السلام راضی ہو جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ شہدائے احد کی جگہ پر حاضر ہوا، سارا دن دعائیں مانگتا رہا۔ کہتے ہیں کہ رات کو اس کو خواب میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی، تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں نبی علیہ السلام یہ فرما چکے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے تم عمل کرو، ورنہ تمہارا ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے، ایمان نہ تمہارا سلب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سنا کے رویا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ ایسی ادب گاہ ہے، بہت ادب سے اٹھانا۔ اور دوسری بات حضرت فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں دعوت اگر ہو تو اس کو رد نہ کرے، ہاں کوئی شرعی امر ہو تو اور بات ہے، حتی الوسع رد نہ کرے۔ کیوں؟ فرماتے تھے کہ ہر دعوت کو یوں سمجھے کہ یہ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دعوت مل رہی ہے، یوں فرماتے تھے۔ اور واقعی ایک محدث فرماتے ہیں کہ میں کئی دن سے مدینہ مسجد نبوی میں مقیم تھا، تو فاقہ آ گیا، 2 دن مجھے بھوکے گزر گئے۔ خیال آیا کہ میں تو نبی علیہ السلام کا مہمان ہوں، تو کیوں نہ میں جاؤں اور آقا کی خدمت میں عرض کروں۔ کہتے ہیں میں معجز شریف پہ آیا اور میں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں، میں بھوکا ہوں۔ فرماتے ہیں بس سلام پڑھ کر دعا مانگ کے میں باہر نکلا ہی تھا کہ ایک آدمی اپنے سر کے اوپر ہنڈیا جو ہے سالن کی وہ لیے اور 7 روٹیاں لیے وہ کھڑا تھا اور میرا نام پکار رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرا نام کیسے لے رہے ہو؟ کہنے لگا میں تو گہری نیند سو رہا تھا دوپہر، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ میرا مہمان ہے اور اس کو کھانا پہنچاؤ۔ جیسے میری آنکھ کھلی میری بیوی چولہے سے ہنڈیا اتار رہی تھی اور روٹیاں اس نے پکائی ہوئی تھی۔ میں نے اسی وقت اس کو کہا کہ اپنے لیے کھانا اور پکا لیں گے، نبی علیہ السلام کا ایک مہمان ہے، میں نے ہنڈیا سر پہ رکھی، یہ ساتھ ہی میرا گھر ہے اور میں نے آ کر آپ کا نام پکارنا شروع کر دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مواجہ شریف پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو علم حدیث پڑھانے کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، جو علماء ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے علم کی نسبت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے سینے انور سے سورج کی شعاؤں کی طرح نور کی کرنیں نکلتی ہیں اور ان کے دلوں کو منور کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھئی اس جگہ پر ہم بہت محبت کے ساتھ ہیں۔ اب طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں تو ہم جاتے ہی ہیں، جب بھی جائیں اعتکاف کی نیت کریں، مسجد والے اعمال کریں جو بھی ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر میں تو پوری مسجد نبوی ہی مواجہ شریف کی مانند ہے، لہذا وہ جہاں نماز پڑھتے تھے وہیں کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کی طرف دھیان کر کے صلاۃ السلام پڑھ لیا کرتے تھے۔ مگر علماء نے لکھا ہے کہ بے شک عام نمازوں میں ایسا ہی کرے، لیکن کوشش کرے کبھی کبھی آگے بھی حاضر ہونے کی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی، مواجہ شریف پر وہاں بھی کوشش کرے۔ اچھا، اب جب نیت کر لی، توبہ کے نفل پڑھ لیے، سچی توبہ کر لی، تو ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا کہ صدقہ بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے پیارے حبیب سے بات کرنا چاہو تو تم صدقہ کرو۔
جیسے ہی آیت اتری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا، پھر اللہ نے امت کے لیے آسانی کر دی اور اس آیت کو منسوخ فرما دیا گیا، حکم کو منسوخ فرما دیا گیا۔ لیکن ہمارے اکابر اس پر عمل اب بھی کرتے تھے، منشاء خدابندی کو جانتے تھے۔ اب صدقے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر بندہ 100 ریال 1000 ریال دے گا، نہیں۔ اگر 1 ریال بھی آپ دل میں نیت کر لیں کہ ہر مرتبہ حاضری سے پہلے میں دوں گا تو 1 ریال بھی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایک کھجور جو خشک ہو مگر اخلاص کے ساتھ دی ہوئی ہو بہت پہاڑ کے برابر اجر دے دیتے ہیں صدقہ کرنے کا، وہ تو ایسے کریم آتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جب بھی حاضری دیتے تھے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کے بعد حاضری دیتے تھے، حتیٰ کہ جب باہر ملک سے کہیں ہو کے آتے تھے اور پھر حاضری دیتے تھے تو 10,000 ریال صدقہ کرنے کے بعد حاضر ہوتے تھے۔ اور اس میں ایک یہ بھی راز ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی اس سے بڑی مصیبت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ تو صدقہ دینے کا ایک یہ بھی کہ اے اللہ اس صدقہ کی برکت سے ناراضگی والی بلا سے یا ناراضگی والی مصیبت سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما لینا، صدقہ دیتے تھے۔ اب دروشی پڑھتے ہوئے وہاں جائیں، فقہاء نے لکھا ہے کہ 70 مرتبہ اگر دروشی پڑھیں حاضری سے پہلے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملے تو سبحان اللہ، اور اچھی بات ہے، 2 رکعت وہاں پڑھ لیں، دعا مانگیں۔ ریاض الجنہ میں دعا مانگتے ہوئے یہ دعا ضرور مانگیں کہ اے اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا پھر اس کو جنت سے محروم کبھی بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو اب آپ نے اپنی رحمت سے دنیا کی اس جنت میں تو داخل فرما دیا، اللہ اب مجھے آخرت میں جنت سے محروم نہ فرما لینا۔ یہ دعا مانگے۔ بہرحال دعائیں مانگتا ہوا جو جائے، وہاں پہنچ کر یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کے پاس حاضر ہوتے اور اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کو تواب پاتے، رحم کرنے والا پاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری سفارش فرما دیں، شفاعت فرما دیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ الصلاۃ والسلام وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا بھی ہے کہ سلام کیسے پڑھنے ہیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال دل کی حاضری کے ساتھ وہاں جا کر کھڑے ہوں۔ بعض لوگ لمبا عرصہ وہاں، کافی دیر وہاں کھڑا ہونا اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ نہیں، جب تک دل حاضر ہے چاہے تھوڑی دیر ہے وہاں جاؤ، اور جب ادھر ادھر کے خیالات آنے لگیں تو اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ یہ مناسب نہیں کہ وہاں انسان جائے اور جا کر دنیا کی باتیں دل میں سوچ رہا ہو، ادھر ادھر کی باتیں، اور ادھر ادھر نظر اٹھا کے بھی مت دیکھیں، جھکی نظروں کے ساتھ جائیں، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام پڑھتے رہیں، پھر اس کے بعد دعا مانگیں اپنے لیے۔ اب ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی مانگیں، ہمارے حضرت مولانا محمد اشرف شاد رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کتابوں میں بڑی مشکل کے بعد یہ ایک نقطہ ملا۔ وہ فرماتے تھے کہ جو آدمی دور سے دروشی پڑھتا ہے تو فرشتے اسے پہنچاتے ہیں،
اور جو قریب آ کر درود شریف پڑھتا ہے تو خود میں اسے سنتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ یہاں پر شارحین حدیث میں لکھا ہے کہ جب قریب آ کر درود شریف پڑھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود اسے سنتا ہوں۔ تو پھر چاہیے کہ انسان اونچی آواز سے ذرا کلمہ بھی پڑھ لے، جہر کے ساتھ، ایسا جہر کہ ذرا خود سن سکے۔ تو اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو کلمہ پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی مانگے کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، اب آپ قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی عطا فرما دیجیے گا۔ اور قیامت کے دن جس کے ایمان کی گواہی نبی علیہ السلام نے دے دی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس بات کو بھی ہم نہ بھولیں، وہاں جا کر ضرور کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نونوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مواجہ شریف پر حاضر ہوئے۔ جب باہر نکلے تو چہرہ بڑا منور، بڑا تازہ پرانوار چہرہ تھا۔ تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ حضرت آج تو چہرے کا عجیب حال ہے۔ تو فرمانے لگے میرے آقا کا مجھ پر تو ایسا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پر تو ایسا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ پھر جالیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا سلامت رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روضے کی جالی، سلامت رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس محبت کے ساتھ، بلکہ مدینہ طیبہ سے رخصت ہونے لگے تو یہ کہا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا۔ اور پھر حضرت کے وہ اشعار تو بہت ہی معروف ہیں، امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، کہ ہو سگان مدینہ میں نام میرا شمار، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مورو مار۔ اللہ اکبر، کیا دل کی چاہت اور حسرت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بھئی اللہ رب العزت ہمیں اس جگہ پر آ کر خالی دل کو لے کر جانے کی توفیق دے۔ دیکھیں نا، آپ کے پاس کوئی برتن لائے کہ جی دودھ ڈال دو، اور اس پر اگر گندگی نجاست لگی ہو تو ہم دودھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ہم بھی اگر گندے دنوں کو لے کر وہاں جائیں گے تو پھر اس میں کیا وہاں جا کر نور آئے گا، رحمت آئے گی۔ تو اس لیے دلوں کو صاف کر کے، پاک کر کے وہاں پر حاضر ہوں گے۔ جو صاف دل کو لے کر جائے گا بھرے ہوئے دل کو واپس لائے گا، بھرے ہوئے دل کو واپس لائے گا۔ اپنے آپ کو پیش کریں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دین اسلام پھیلا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو دین کی محنت کے لیے پوری دنیا میں بھیجا۔ معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، فلاں کو فلاں جگہ بھیجا۔ میں بھی آج حاضر ہوں، مجھے بھی قبول فرما لیجیے، اور مجھے بھی دین کے لیے آپ یہاں سے رخصت فرمائیے تاکہ میں جاؤں اور دین کا کام کروں۔ تو یہ دعائیں مانگے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی کیا رحمتیں ہوتی ہیں، کیا اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر یہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے یہاں آ کر ایک عجیب بات کہی۔ فرماتے ہیں سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا
جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا، چاند ہوتا تیرے زمانے کا، تیرے ہاتھوں سے میں بٹا ہوتا۔ میں آپ کے زمانے کا چاند ہوتا اور آپ کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہوا ہوتا۔ چاند ہوتا تیرے زمانے کا، حکم تیرے سے میں بٹا ہوتا، پانی ہوتا وہاں کے چشموں کا، تیرے قدموں پہ بہ گیا ہوتا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، ساتھ تیرے میں گھومتا ہوتا، پیڑ ہوتا کھجور کا کوئی، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، تیرے پاؤں کو چومتا ہوتا۔ میں آپ کی گلیوں کی خاک ہوتا اور آپ چلتے تو میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہی ایسی ہی محبت کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا کامد ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا کامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مکروز ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہم صلاۃ و سلام محبت کے ساتھ جا کر پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس حاضری کو قبول فرما لے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے دعا سے پہلے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک
خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے تاکہ ہماری حاضری اللہ کے ہاں قبول ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی وحب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوش فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اے اللہ، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنا دیا جائے، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے میرے مولا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ، آپ نے جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اب یہاں ادب کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، بے ادبی سے محفوظ فرما، غفلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں وقت ذکر، شغل، عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجا اور ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما۔ اے کریم آقا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، یہاں سے پوری دنیا میں دین پھیلا، اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گھروں کی زندگیاں بھی دین کے مطابق بنا دیجیے، ہماری زندگیوں کو دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب کی شفاعت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، قیامت کے دن ان کی شفاعت عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا، عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ اے میرے مولا، یہی آسرا دل میں لیے
پھرتے ہیں کہ ہم آپ کے محبوب کے امتی ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے اور قیامت کے دن کی سرخروئی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں زندگی میں بار بار اس در کی حاضری نصیب فرما اور قیامت کے دن ہمیں نبی علیہ السلام کے قدموں میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ دل کی جو بھی نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما اور مدینہ طیبہ کے یہ قیام کے تھوڑے سے لمحات اللہ ان کو ہماری زندگی کا انمول سرمایہ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔